السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احکام تجاویز کی کچھ نئے چیزوں کے ساتھ، نئے رموز و اوقاف کے ساتھ کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ادا کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، لام کا بیان، لام کا بیان، لام وہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے لام کا بیان میں کیا چیزیں پڑھنی ہیں اور کس طرح مطلب لام کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہم لکھا ہوا ہو اور ہو اللہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہم اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو باریک ادا کریں گے۔ جی، تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہم اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو باریک ادا کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو باریک۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم میں یہ دیکھیں، حمزہ زبر لام، اللام کھڑی زبر لا، اللہ، یہاں دیکھیں لام آ گئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لام سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کیا ہو، اس کے اوپر زبر ہو یا تو پیش ہو، یا زبر ہو یا پیش ہو۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اللہم اسپیشلی یہ لفظ اور اللہ جو ہے، اگر ان سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو ان کو ہم موٹا ادا کریں گے، مطلب پر ادا کریں گے، ان کو پر پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں ان کو باریک ادا کریں گے۔ باقی جو لام ہے سارے حروف اس میں نہیں آتے مطلب۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ موٹے حروف کون سے پڑھے جاتے ہیں اور باریک حروف کون سے پڑھے جاتے ہیں۔ لام کے موٹا پڑھے جانے والے حروف، اب یہاں یہ دیکھیں، سبحان اللہم، سبحان اللہم، مطلب کاف کو نا تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہم، سبحان اللہم، تاللہ، تاللہ، من اللہ، من اللہ، 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 رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان میں نا ہم نے تھوڑا آواز کو موٹا ایکسنٹ مطلب لیا ہے، ہم نے تھوڑا سا پر کر کے ان الفاظ کو ادا کیا۔ کیونکہ ہم نے اوپر اس کی شرط پڑھی تھی کہ اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، لام یہ دیکھیں لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، لیکن کن الفاظ میں، اللہم میں اور اللہ میں، اگر ان الفاظ کے جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ہم ان کو موٹا یعنی پر ادا کریں گے۔ اور وہ پھر اب آپ نے دیکھا بھی کہ ہم نے ان کو کس طرح پر ادا کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ باریک کون سے پڑھے جاتے ہیں حروف۔ جی، یہ دیکھیں، یہ باریک ایسے ہی ہے جیسے آپ سمپلی پڑھتے ہیں، سبیل اللہ، للہ۔ جی، تو آپ مطلب ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کو ہم نے باریک حروف ادا کیے۔ اب یہ بھی اسی باریک حروف ادا کرنے کی اور مزید مثالیں ہیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ، قل اللہم باللہ۔ جی، اب ہم اگر ان کے مطلب دیکھیں، ویسے میں نے آپ کو جوڑ سکھایا بھی تھا، تو اگر آپ جوڑ بھی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو مطلب کس طرح باریک ادا کرنا ہے۔ ایک حرف کو ہم جوڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں، بے زیر سین بس، میم زیر لام مل۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید یہ جو شد ہوتی ہے یہ پچھلے لفظ کو اس سے ملاتی ہے، اور یہ دو دفعہ لفظ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ یہ اس لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک دفعہ یہ خود سے پڑھا جائے گا۔ بے زیر سین بس، میم زیر لام مل، بسم ال، لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ، زیر ہی، بسم اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا جوڑ کس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ حروف ہوتے ہیں، مطلب جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ باقی حروف جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، جیسے کہ تجلی، تولی، یذل اور فصلی۔ مطلب یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم، کیونکہ ان کے بھی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم نے باریک ادا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں، اسپیشلی اللہم اور اللہ، اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ہم ان کو ہمیشہ
موٹا ادا کریں گے، مطلب پر پڑھیں گے جی۔ تو اب آگے آ گیا جی ہمارا نیکسٹ اس کا کہ حروف مقطعات۔ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات ایسے حروف جن کو قرآن میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، مطلب توڑ توڑ کے لفظوں کو ادا کیا جاتا ہے جی۔ علیحدہ علیحدہ کا مطلب توڑ توڑ کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ ادا کرنا۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک کی 29 سورتوں کی شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ یاسین ہو گئی، طٰہٰ ہو گئی، ایسے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس جو حروف مقطعات ہیں ان حروف کو علیحدہ علیحدہ ادا کیسے کرنا ہے، الگ الگ مطلب پڑھنا کیسے ان کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ الف لام میم۔ اب آپ اگر غور کریں، چلیں نیکسٹ ورڈ ادا کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ الف لام میم صاد جی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک حرف پہ مطلب تھوڑا مد کیا ہے اور دوسرے حرف پہ زیادہ مد کیا ہے، یا ایک حرف کو تھوڑا کھینچا اور دوسرے کو زیادہ لمبا کھینچا ہے۔ تو میں نے آپ کو جب ہم نے مدات کا پڑھا تھا، لیسن جو ہمارا مدات کا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی حرف اگر سمپل مد ہو تو اس کو ہم 3 سے 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، مد جائز ہو یا مد واجب ہو۔ لیکن وہ مد جس حرف کے اوپر شد ہو اور پھر اس کے اوپر مد ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر شد ہے اور پھر اس کے اوپر مد ہے، تو اس حرف کو ہم 5 سے 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ اور یہ جو شد والی مد ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد کلمی مثقل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد مثقل یا مد لازم مثقل، ٹھیک ہے، اس کا یہ نام ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے، اور اگر آپ مزید مطلب مد کے لیسن کو اگر دیکھیں گے جا کے تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مطلب شد کی نام کیا ہے اس مد کا، اور اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں، مزید ڈیٹیل میں آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الف یہ میں نے آپ کو ادا کر کے دکھا دیا تھا، اور اس کا مطلب اس کو پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، اس لیے میں نے لام جو تھا وہ تھوڑا لمبا کھینچا، اس کو 3 سے 4 حرکات کے برابر کھینچا، لیکن جو میم تھا اس کو میں نے 5 سے 6 حرکات کے برابر کھینچا۔ کیونکہ اس کے اوپر شد آ گئی تھی، اور یہ مد لازم کلمی مثقل مد ہے جی۔ اب ہم اگلے حروف کو پڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی آ رہی ہے، تو مطلب اس کو کس طرح ادا کرنا ہے جی۔ الف لام میم را جی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے را کو زیادہ نہیں کھینچا جی، اور آپ کو میں یہ والی بات بھی بتا چکی ہوں پہلے پچھلے لیسنز میں، مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ جس حرف کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو کتنے حرکات کے برابر کھینچتے ہیں؟ ایک حرکت کے برابر، ایک حرکت کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ مد والی حرکت مد کا کھینچنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مد واجب اور مد جائز کو 3 سے 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ مد لازم کلمی مثقل جو ہے اس کو 5 سے 6 حرکات کے برابر، اور جو مد لازم کلمی مخفف جس کے اوپر وہ ایسے حرف جس کے اوپر جزم ہو اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف جی۔ وہ جو مد ہوتا ہے اس کو بھی ہم 5 سے 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن جن الفاظ کے اوپر کھڑی زبر آ جاتا ہے ان کو ہم ایک حرف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حروف کو کتنا لمبا کھینچنا ہے کہ مٹھی بند کریں، اور اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ اپنی ایک انگلی کو کھولیں گے، بند مٹھی میں سے ایک انگلی کو کھولیں گے، اتنی دیر میں آپ نے اس کو کھینچنا ہے اگر آپ نے کھڑی زبر کے اوپر مد کرنا ہے۔ اور اگر باقی مدات کو دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر 3 سے 4 انگلیاں آپ نے ایک مٹھی اپنی جو بند کی ہوئی اس کی 3 سے 4 انگلیاں کھولیں گے تو اتنی دیر میں آپ نے
مطلب پڑھنی ہے مد واجب اور مد جائز، یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں وہاں پہلے سمجھا چکی ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ قاف یا عین صاد الف لام را طه طاسین یاسین طاسین میم۔ جی اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان الفاظ کو کس طرح ادا کیا ہے۔ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔